اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین ثم الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی العربی السراج المضی والکوكب الدوری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون۔ پروردگار عالم نے سورہ نحل میں قرآن مجید کا 16واں سورہ آیت کا نشان 97 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی عمل صالح کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور صرف پاکیزہ زندگی نہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا جو احسن عمل انجام دیا ہے ہم اس کی جزا بھی دیں گے۔ تو پروردگار عالم نے یہاں عبادت کے مقام میں مرد اور عورت کو برابر رکھا، عمل صالح کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت، فرمایا میرے نزدیک مقام جزا میں برابر ہیں۔ توجہ فرمائیں گے، میں نے پچھلے سال عرض کیا تھا کہ پروردگار نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ فرما رہے جنہیں میں نے علم دیا ہے ان کے لیے میں نے درجات رکھے ہیں، ایک درجہ نہیں، درجات۔ ماشاءاللہ آپ طالبہ ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ درجات جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ نے جن کو علم عطا کیا ان کے لیے درجات رکھے ہیں، ایک درجہ نہیں کئی درجے۔ اور پھر وجہ کیا ہے کہ ادھر اللہ فرما رہے اہل علم کے لیے درجات ہیں، لیکن سورہ نساء میں ارشاد فرمایا 4 سورہ اور اس کی 95 نمبر آیت میں فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجۃ، اللہ نے مجاہد کو فضیلت دی ہے گھر پہ بیٹھنے والے پر، کتنا؟ درجۃ، ایک درجہ۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جنہیں اللہ نے علم دیا ہے ان کے لیے فرمایا درجات ہے، ایک درجہ نہیں بہت سارے درجے، درجات۔ لیکن وہ مجاہد کہ جو اللہ کی راہ میں جا کے جہاد کر رہا ہے، جان قربان کر رہا ہے، مال قربان کر رہا ہے، اولاد کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو چھوڑا، اللہ کی راہ میں جو جہاد کر رہے اس کے لیے اللہ نے فرمایا درجاتن، میں نے ایک درجہ فضیلت دی ہے۔ لیکن جنہیں علم عطا کیا ہے ان کے لیے کیا فرمایا؟
درجات کے بہت سارے درجے. وجہ کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ چونکہ مجاہد میدان جہاد میں جا کر تلوار کی دھار سے کافر کو قتل کر رہا ہے، اور جو اہل علم ہے، مرجع، فقیہ، مجتہد، وہ گھر میں بیٹھ کر قلم کی نوک سے کفر کو قتل کر رہا ہے. اس لیے اللہ نے اس کے لیے درجات رکھے ہیں. تو بہرحال یہ میں نے بطور تذکر عرض کیا ہے. پچھلے سال میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ آپ چونکہ علم سے وابستہ ہیں تو آپ اپنے مقام کو سمجھیں، اپنے مقام کو پہچانیں. آپ کا مقام بہت بلند ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنے آپ کو علم سے وابستہ کر رکھا ہے. اور اللہ نے فرمایا جنہیں میں نے علم دیا ہے ان کے لیے میں نے درجات رکھے ہیں. اور توجہ فرمائے کہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اسی سے بعد میں لکھ لینا. آپ ذرا توجہ کریں کہ پروردگار عالم نے جب یہ بتا دیا کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی عمل صالح کرے چاہے مرد ہو یا عورت، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، مومن ہو. تو فرمایا ہم اسے کیا کریں گے؟ پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. تو پروردگار عالم نے پاکیزہ زندگی عطا کرنی ہے کس کو؟ کہ جو عمل صالح کرے، اور شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. جب مومن، اور ہر ایک کی خواہش ہے، آج معاشرے میں ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمیں پاکیزہ زندگی ملے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، سب کی خواہش ہے کہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا ہو. اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے پاکیزہ زندگی کسے دوں گا؟ کہ جو عمل صالح کرے. شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. اور آپ سب جانتے ہیں، معاشرے میں سب جانتے ہیں کہ کوئی مومن اس وقت تک مومن کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتا جب تک اس کا تعلق کل ایمان سے نہ ہو. لہذا اس لیے کہ جب ایمان ہے، اہل ایمان ہے، عمل صالح کر رہے ہیں، انہیں اللہ پاکیزہ زندگی عطا کرے گا. اچھا، کوئی ایسا نمونہ، کوئی ایسا ماڈل کہ جہاں اللہ نے پاکیزہ زندگی عطا کی ہو؟ ہاں، ایسی ہیں، خواتین بھی ہیں کہ جنہوں نے عمل صالح کیا، مومن تھیں، اللہ نے انہیں پاکیزہ زندگی عطا کی. اور قرآن میں سورہ تحریم میں آپ دیکھیں تو وہاں حضرت بی بی جو ہے آسیہ کا ذکر ہے، جنہیں اللہ نے مومنین کے لیے مثال بنایا ہے. تو چونکہ آسیہ مومنہ ہے، عمل صالح ہے اس کے پاس، اللہ نے انہیں پاکیزہ زندگی عطا کی. فرعون اس کا شوہر ہے لیکن مومن بھی نہیں، عمل صالح بھی نہیں، اللہ نے اسے پاکیزہ زندگی نہیں دی. اسی طرح نوح کی بیوی ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے، مومنہ نہیں ہے، اللہ نے اسے پاکیزہ زندگی عطا نہیں کی. لیکن شوہر ہے نوح نبی جیسا، عمل صالح بھی ہے، ایمان بھی ہے، اللہ نے اسے پاکیزہ زندگی عطا کی ہے. لہذا جو عمل صالح کرے، اللہ نے کہا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، میں اسے پاکیزہ زندگی عطا کروں گا. تو الحمدللہ خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ نے اپنی زندگی کو علم سے وابستہ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ حیات طیبہ عطا کی ہے، پاکیزہ زندگی عطا کی ہوئی ہے. اور پھر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب تورات کو پڑھا، تورات جو اللہ نے نازل کی موسیٰ پہ ہدایت کے لیے، بندوں کی ہدایت کے لیے. تو مولا امیر ارشاد فرماتے ہیں میں نے کتاب تورات کو پڑھا اور پھر میں نے کیا کیا؟ اختار تو منہا اسنے عشرہ آیاتن، میں نے کتاب تورات سے 12 آیاتیں نقل کی ہیں، چنی ہے پوری کتاب تورات سے. فنقلت الی العربیہ، انہیں میں نے عربی زبان میں نقل کیا. وانا انظر الیہ فی کل یوم 3 مرات، توجہ کریں، مولا امیر ارشاد فرماتے ہیں میں ان 12 آیات کو دن میں 3 مرتبہ دیکھتا ہوں.
پچھلے سال میں نے آپ کو 8 مسئلے بتائے تھے، اگر یاد ہوں، کہ جو چھٹے امام نے اپنے شاگرد سے پوچھا تھا کہ تو نے کتنا علم حاصل کیا ہے، تو اس نے کہا 8 مسئلے سیکھے ہیں، تو امام نے فرمایا مجھے سناؤ، تو اس نے سنائے تھے، اور آخر میں امام نے فرمایا کہ تورات، انجیل، زبور، قرآن، ساری آسمانی کتابوں کا نچوڑ یہی 8 مسئلے بنتے ہیں جو آپ نے سیکھے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو گزشتہ سال بتایا تھا، بس آج ٹائم مختصر ہے۔ آج آپ وہ 12 آیاتیں تورات کی جو امیر المومنین نے عربی زبان میں نقل کی اور دن میں 3 مرتبہ کہتے ہیں میں ان کو پڑھتا ہوں، میں ان کو دیکھتا ہوں، دن میں 3 مرتبہ، آج وہ 12 آیاتیں سن لیں اور پھر آپ مولا امیر المومنین کی سنت پہ چلتے ہوئے دن میں 3 مرتبہ ان پہ غور کریں کہ اللہ نے کیا کہا ہے، بس انہی کو آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ پہلی کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یا ابن آدم لا تخافن سلطانا ما دام سلطانی علیک باقن و سلطانی علیک باقن ابدن۔ اللہ فرما رہے اے میرا بندہ، جب تک میری شاہی قائم ہے کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، جب تک میری شاہی قائم ہے اس وقت تک کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اور فرمایا یاد رکھ بادشاہوں کی شاہیاں ختم ہو جائیں گی، سلطانی علیہ کا باقن آبادا، میری شاہی ہمیشہ قائم رہے گی۔ یہ پہلی آیت ہے جو مولا امیر اس کو روزانہ دن میں 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے علی ابن ابی طالب سوائے خدا کی ذات کے اور کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ بڑے بڑے بہادر سامنے آئے لیکن کسی سے خوف نہیں کھاتے تھے، کیوں؟ اللہ نے کہا ہے جب تک میری شاہی قائم ہے بس مجھ سے ڈرنا، کسی اور سے نہ ڈرنا۔ اور ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس خوف میں رہنا کہ کہیں میرے حکم کی مخالفت نہ ہو جائے۔ اور پھر دوسرا کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ابن آدم فمتا وجدتنی، جب تو مجھے پالے، جب تو مجھے پالے اس وقت تک اللہ فرما رہا ہے جب تو مجھے پالے تو پھر کیا ہے لا تانس بے آدن ما وجدتنی، جب مجھے پالے کسی اور سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں۔ فمتا ارتنی وجدتنی بارن قریبا، جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو مجھے سب سے پہلے اپنے قریب پائے گا۔ لہذا جب تو مجھے کیا ہے اللہ فرما رہے پالے پھر کسی اور سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے محبت کرنا۔ اللہ فرما رہا ہے جب مجھ سے محبت کرے گا پھر کسی چیز کی بھی تمہیں ضرورت ہوگی، کوئی مشکل ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی، وجدتنی بارن قریبا، مجھے سب سے پہلے تو اپنے قریب پائے گا۔ آسیہ نے پا لیا تو سب سے پہلے اللہ کو سب سے زیادہ قریب پایا۔ اسی طرح سمیہ عمار یاسر کی والدہ نے پا لیا تو کافروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اللہ کو اپنے قریب پایا۔ لہذا جس جس خاتون نے، جس جس مرد نے اللہ کو پا لیا بس ان کی محبت صرف اللہ سے تھی، کسی اور سے نہیں تھی۔ اور پھر تیسرا جملہ، تیسری آیت اللہ فرما رہے لا تانس بیاتن فمتا ارتنی وجدتنی خزائنی مملواتن، جب تم مجھے پالے پھر کسی اور سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اگر کوئی تمہیں کچھ دے گا تو ایک دن وہ ہاتھ روک لے گا، لیکن جب مجھے پالے گا تو میرے خزانے ہر وقت تیرے لیے بھرے ہوئے ہیں۔ جب تمہیں علم کی ضرورت ہوگی میں علم دوں گا، تقوی کی ضرورت ہوگی میں تقوی دوں گا، طہارت کی ضرورت ہوگی میں طہارت دوں گا، دشمن کے مقابلے میں طاقت کی ضرورت ہوگی میں طاقت دوں گا، جس جس چیز کی ضرورت ہوگی میں تمہیں عطا کروں گا، لیکن شرط یہ ہے میرے علاوہ پھر کسی سے محبت نہ کرنا۔ یہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ انی احبک فانت ایضا احببنی، اے میرا بندہ میں تو سے محبت کرتا ہوں، حق بنتا ہے کہ اب تو بھی مجھ سے محبت کر۔ اللہ فرما رہا ہے میں تو اسے محبت کرتا ہوں، یعنی اللہ نے کہا محبت کا آغاز میری طرف سے ہے، تیری طرف سے نہیں، میں نے تو اسے محبت کی ہے تو تمہیں یہ ایسی بہترین شکل و صورت عطا کی ہے، تمہیں عقل عطا کیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے، یہ سب کچھ میں نے دیے اس لیے کہ میں تو اسے محبت کرتا ہوں۔ میں نے تمہیں
جو ہے نا اس طرح خوبصورت تصویر بنا کے دنیا میں بھیجا. لہذا اللہ فرما رہے جب میں تو اسے محبت کرتا ہوں تو حق بنتا ہے اب تو بھی مجھ سے محبت کر. اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یا ابن آدم لا تامن من قاری حتی تجوزا علی الصراط، اے میرا بندہ جب تک پل صراط کو عبور نہ کر لے میرے قہر سے بے خوف نہ رہنا، اس لیے کہ کسی بھی وقت شیطان تمہیں بہکا سکتا ہے، کسی بھی وقت تم شیطان کے بہکاوے میں آ سکتا ہے. لہذا جب تک پل صراط سے نہ گزر جائے تو اس خوف میں رہنا کہیں اللہ کے حکم کی مخالفت نہ ہو جائے، کہیں خدا ناراض نہ ہو جائے. لہذا یہ نہ کہنا میں نے اتنی زواریاں کی ہیں، میں زوار ہوں، میں الحاج ہوں، میں اتنا عالم ہوں، اتنا متقی پرہیزگار ہوں، تہجد گزار ہوں. نہیں، اللہ فرما رہا ہے کسی چیز پہ ناز نہ کرنا، کسی بھی وقت تو اس صراط مستقیم سے ہٹ سکتا ہے. لہذا جب تک پل صراط سے نہ گزر جائے میرے قہر سے بے خوف نہ رہنا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یا ابن آدم خلقت الاشیاء کلھا لاجلک وخلقتک لاجلی، اے میرا بندہ میں نے کائنات کی ساری چیزیں تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے. خلقت الاشیاء کلھا لاجلک، ساری کی ساری چیزیں، آسمان بنایا تیرے لیے، زمین بنائی تیرے لیے، ماں باپ بنائے تیرے لیے، یہ سب کچھ میں نے بنایا تیرے لیے اور تجھے بنایا صرف اپنے لیے، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے. لہذا فلا تفروا منی، پس مجھ سے نہ بھاگ. اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے نہ بھاگ. کیوں بھاگ رہا ہے میرا بندہ؟ میں نے جب تجھے بنایا ہی اپنے لیے ہے اور میں نے ساری چیزیں تیرے لیے بنائی ہے. اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ابن آدم، اے انسان یاد رکھ خلقتک من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ لم آیا بخلقک، اے میرا بندہ میں نے تجھے مٹی سے جمع ہوا خون بنایا، پھر اسے لوتھڑا بنایا، پھر گوشت بنایا، اس پہ ہڈیاں چڑھائیں، 9 مہینے شکم مادر میں رکھا. اتنا کرنے کے بعد میں نہیں تھکا. اب مجھے اتنا بتا کیا تیری روٹی مجھے تھکا دے گی؟ کیا تیرا رزق مجھے تھکا دے گا؟ جب اتنا کرنے کے بعد میں نہیں تھکا تو یاد رکھ تیرا رزق بھی مجھے نہیں تھکائے گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یا ابن آدم، اے انسان بس یہ دیکھ کہ اتغضب علی من اجل نفسک، اتغضب علی نفسک لاجلی، اپنی نفس کی خواہشات کی وجہ سے تو مجھ پہ ناراض ہوتا ہے، کبھی میری وجہ سے اپنے نفس پہ بھی ناراض ہوا ہے؟ تو یہ کہتا ہے نا کہ اللہ نے فلاں کو اتنا دولت دی مجھے نہیں دی، فلاں کو بھائی دیے میں بہن کو بھائی نہیں دیے، فلاں کے ساتھ اتنا ہوا، فلاں کے ساتھ اتنا ہوا ہے، میرے ساتھ اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ فرما رہے اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ سے تو مجھ پہ ناراض ہوتا ہے، کبھی میری وجہ سے اپنے نفس پہ بھی ناراض ہوا ہے، کبھی اپنے نفس کو بھی تو نے کہا کہ تیری خواہشات ماننے کی وجہ سے آج میرا رب مجھ سے ناراض ہے، تیری فلاں بات ماننے کی وجہ سے، تیری فلاں خواہش پوری کرنے کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوا ہے. کیا کبھی اپنے نفس کو بھی یہ کہا ہے تو نے؟ کیا میری وجہ سے اپنے نفس پہ بھی ناراض ہوا ہے؟ یہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یا ابن آدم علیہ رزقک، علیہ فریضتی و علیہ رزقک، اے میرا بندہ میں نے تجھ پہ کچھ فرائض رکھے ہیں اور تیرے رزق کی ذمہ داری میں نے لی ہے. لہذا میں جانتا ہوں اخالفک، تو میری کیا کرے گا؟ فرائض میں مخالفت کرے گا. لا اخالفک فی رزقک، میں تیرے رزق میں مخالفت نہیں کروں گا. اللہ فرما رہے میں نے تیرے اوپر کچھ فرائض رکھے ہیں، تو میرے فرائض کی مخالفت کرے گا، تیرے رزق کی ذمہ داری میں نے لی ہے، حالانکہ میں تیرے رزق کی مخالفت نہیں کروں گا، میں تیرا رزق بند نہیں کروں گا. اور آپ ماشاءاللہ میری بیٹیاں ہیں، میری بہنیں، آپ خود اس معاشرے میں غور کریں کہ وہ خاتون جو صبح اگر نماز کے لیے نہ اٹھے کیا وہ ناشتے سے محروم رہ جاتی ہے؟ نہیں رہتی. اسی طرح وہ تمہارا بھائی، وہ تمہارا باپ جو فجر کی نماز نہ پڑھے
کیا وہ کام پہ جاتا ہے تو ناشتے سے محروم ہو کے جاتا ہے؟ نہیں، ناشتہ کر کے جاتا ہے۔ یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرا بندہ، تو میرے فرائض کو چھوڑے گا لیکن میں تیرا رزق بند نہیں کروں گا۔ یہی اللہ نے سمجھایا ہے کہ میں نے تیرے اوپر کچھ فرائض رکھے ہیں اور تیرے رزق کی ذمہ داری میں نے لی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اے میرا بندہ، میں نے تجھ سے کل کا عمل آج طلب نہیں کیا۔ میں نے یہ نہیں کہا کل کی نماز تو آج پڑھ، کل کا روزہ تو آج رکھ۔ کل کا عمل جب میں نے آج تجھ سے نہیں مانگا تو کل کے بارے، رزق کے بارے میں کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ لہذا جب رزق کی ذمہ داری میں نے لی ہے تو کل رزق بھی میں تجھے دے دوں گا، کل رزق بھی میں نے دینا ہے، تو نہ پریشان ہو۔ جب میں نے کل کی عبادت آج تجھ سے نہیں مانگی، لہذا تو کیوں کل کا رزق آج مانگ رہا ہے؟ میری ذمہ داری ہے، میں نے جب تمہیں اس دنیا میں رکھا ہے تو میں رزق دوں گا، جس بھی طریقے سے دوں۔ لیکن ساتھ کیا فرمایا اللہ نے؟ ایک مقام پہ یہاں تک کہہ دیا من یتق اللہ، قرآن مجید میں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، سورہ طلاق میں غالباً ارشاد فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، میں اسے مشکلات سے نکالوں گا، نجات سے، پریشانیوں سے میں اسے نجات دوں گا، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، اور پھر وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے اسے گمان ہی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے رزق دوں گا۔ اور یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ کے واجبات کو بجا لانا، اس کے حرام کاموں سے بچ کے زندگی گزارنا، یہی تقوی ہے۔ یعنی کم ترین درجہ تقوی کا یہی ہے کہ اللہ کے فرائض کا بندہ پابند ہو جائے، اس کے حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرے، یہی متقی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا تورات کے اندر جو مولا امیر روزانہ دن میں 3 مرتبہ تلاوت کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کلن یریدک لاجلہ وانا اریدک لاجلک، اے میرا بندہ، جتنی تجھ سے محبت کرنے والے ہیں، ماں ہو، باپ ہو، بہن ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، جتنے دوست احباب، جتنے محبت کرنے والے ہیں، کلن یریدک لاجلہ، سب اپنے لیے تو اسے محبت کرتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے۔ وانا اریدک لاجلک، میں تو اسے محبت کرتا ہوں تیرے فائدے کے لیے۔ اللہ فرما رہے جتنے ہیں سب کو دیکھیں، ماں باپ محبت کر رہے ہیں، کیوں؟ ماں باپ کہتے ہیں بوڑھے ہو جائیں گے یہی اولاد خدمت کرے گی، بیمار ہو جائیں گے یہی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، تو یعنی ہر ایک کو اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ فرما رہے میں تو اسے محبت کرتا ہوں تیرے فائدے کے لیے۔ اس کے بعد جو تورات کے جملے ہیں مولا امیر دن میں 3 مرتبہ تلاوت کرتے ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرا بندہ، ان رضیتا بما قسمت لک ارات قلبک و بدنک وانت ممدوح فی الجنہ، اے میرا بندہ اگر تم میری تقسیم پہ راضی رہا تو میں تیرے دل کو بھی سکون دوں گا، تیرے جسم کو بھی سکون دوں گا، اور تو لے کے جنت بھی ہوگا، لے کے تعریف بھی ہوگا اگر میری تقسیم پہ تو راضی رہا۔ یعنی جو رزق میں نے تیرے حصے میں تقسیم کر کے رکھا ہے، اگر تو اسی پہ راضی رہا، انت ممدوح، تو لے کے تعریف ہوگا، مستحق جنت ہوگا۔ لیکن اس کے بعد پھر فرمایا اے میرا بندہ، علم طرز بما قسمت لک سلط علیک دنیا ترکزو کا رکز الوحش فی البریہ، اگر تو میری تقسیم پر راضی نہ رہا تو میں دنیا کی محبت، دولت کی محبت، پیسے کی محبت تیرے دل میں اس طرح ڈال دوں گا، ترکزو کا رکز الوحش فی البریہ، پھر تو ایسے بھاگے گا اس دولت کے پیچھے جیسے جانور صحرا میں چارے کی تلاش میں بھاگتا ہے، اس طرح پھر تو بھاگے گا، لیکن پھر بھی ملے گا تجھے وہی جو میں نے تیرے حصے میں تقسیم کر کے رکھا ہے۔ لیکن اس وقت تو لے کے جنت نہیں ہوگا، لے کے تعریف نہیں ہوگا، مستحق جنت نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم میری تقسیم پہ راضی ہی نہیں رہا۔ اگر تم میری تقسیم پہ راضی رہتا تو میں کیا ہے تمہیں ایسا بنا دیتا کہ تم مستحق جنت ہوتا۔ تو یہ 12 آیات ہے جو مولا امیر المومنین
दिन में 3 मरतबा इन आयात की तिलावत करते हैं। और तिलावत का मतलब खाली पढ़ना नहीं, बल्कि अल्लाह के इन जुमलों पे गौर करते हैं मौला अमीर कि अल्लाह ने मेरे लिए कहा है। बस अगर हम ये मुतैरा बना लें कि इन्हीं अल्फाज पे, ये चूंकि हदीस नहीं है बल्कि तौरात के जुमले हैं जो अरबी में नकल किए मौला अमीर ने, तौरात इब्रानी जुबान में है ना, आपके इल्म में है, तो अरबी जुबान में मौला अमीर ने नकल किए, लिहाजा इनको हमने क्या करना है, दिन में 3 मरतबा इन पे गौर करना है। जब हम दिन में 3 मरतबा इन जुमलों पे गौर करेंगे, अल्लाह की इन आयात पे गौर करेंगे, यकीनन हमारे अंदर मानवियत बढ़ेगी, रूहानियत बढ़ेगी, खुदा पे तवक्कल में इजाफा होगा, ये दुनिया हमारी नजरों में हकीर हो जाएगी। और यही चीज है कि इंसान को जो पाकीज़ा जिंदगी मिलती है वो इसी तरीके से मिलती है जब इंसान की निगाह इस दुनिया से ज्यादा उस आलम में हो। क्यों आदम से लेकर इस दम तक कितने 1.25 लाख अंबिया, 1,24,000 अंबिया आए हैं, तो आप अंदाजा लगाएं फिर उनकी उम्मतें कितनी होंगी। आज कहां है, बस इस दुनिया में आए, कुछ देर रहे और उसके बाद चले गए। ये है दुनिया। लिहाजा असल में हमारी तवज्जो उस आलम की तरफ हो जहां हमने जाना है। बस इसी बात पे जब हम गौर करेंगे तो फिर यकीनन हमारा दिन रात खुदा की जो है वो लव में, खुदा की मोहब्बत में और खुदा के जिक्र में गुजरेगा। जब उसके जिक्र में गुजरेगा तो फिर हकीकतन हम इस दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी कामयाब है। और मखदूम कुनैन की दुआ का जुमला तो आपके इल्म में है ना, मखदूम कुनैन की जो दुआ पिछले साल मैंने बताई थी, क्या मखदूम कुनैन की दुआ है, क्या कहती है, अल्लाहुम्मा ज़ल्लिल नफ्सी फी नफ्सी व अज़्ज़िम शानका फी नफ्सी व अलहिमनी ताअतका वल अमला बिमा युरज़ीक व तजन्नुब लिमा युस्खितुका या अरहमर राहिमीन। एक एक जुमला बड़ी गहराई रखता है। क्या कह रही है, अल्लाहुम्मा ज़ल्लिल नफ्सी फी नफ्सी, आय अल्लाह मेरी नजर में मुझे हकीर बना दे, यानी मैं अपने आप को दूसरी खवातीन से कम समझूं, मैं अपने आप को सबसे कम समझूं। ये इनकिसारी देखें, ये तवाज़ो देखें मखदूम कुनैन का। तो बस यही हमने अपने किरदार में ढालनी है दुआ। क्या कह रही है, आय अल्लाह मेरी नजर में मुझे हकीर बना दे, मैं अपने आप को सबसे कम समझूं। व अज़्ज़िम शानका फी नफ्सी, और मेरी नजर में अपनी शान अजीम बना दे, यानी मैं सिर्फ तुझे अजीम समझूं, बस और किसी को नहीं। ये मखदूमा कुनैन करे। और क्या कह रही है कि वल अमला बिमा युरज़ीक, और हर उस काम की तौफीक दे जिसमें तेरी रजा हो। व तजन्नुब लिमा युस्खितुका या अरहमर राहिमीन, और हर उस काम से बचा जिसमें तेरी नाराजगी हो। यानी ज़हरा कोई काम करना नहीं चाहती जिसमें खुदा की नाराजगी हो, ज़हरा सिर्फ वो काम करना चाहती है जिसमें खुदा की रजा हो। बस यही दुआ हमने अल्लाह से मांगनी है नमाज शब के वक़्त, बाकी नमाजों के वक़्त। आज जुमे का दिन है, आज भी अपने दिल की गहराई के साथ यही दुआ मांगे, परवरदिगारा के हमें हमारी नजर में हमारे वालिदैन को, हमारे बहनों को, हमारे भाइयों को, हमारे असातिज़ा को, हम सब को हमारी नजर में हमें हकीर बना दे, अपनी शान अजीम बना दे, हर उस काम की तौफीक दे जिसमें तेरी रजा हो, और हर उस काम से बचा जिसमें तेरी नाराजगी हो। परवरदिगार बेहक मोहम्मद व आले मोहम्मद हम सबको अपने इल्म पे अमल करने की तौफीक अता फरमा, नफ्स अम्मारा के शर से महफूज फरमा, जालिमीन के जुल्म से महफूज फरमा, हासिदीन के हसद से महफूज फरमा। परवरदिगार बेहक मोहम्मद व आले मोहम्मद हम सबको, हमारी बहनों को, हमारी माओं को सीरत मखदूम कुनैन पे, और हमारे भाइयों को और हम सबको सीरत अमीरुल मोमिनीन पे चलने की तौफीक अता फरमा। कुरान मजीद को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आलम बरज़ख हमारे लिए आसान फरमा। बरोज़ माशर हम सबको मोहम्मद वाले मोहम्मद की शफाअत से बहरामंद फरमा। इस परशुभ दौर में हम सबको इमाम ज़माना की बैयत के लायक बनने की तौफीक अता फरमा। इमाम ज़माना का जल ज़हूर फरमा, हमें उनके अवान अनुसार में से शुमार फरमा। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।